حضرات، سامعین کرام اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حسینی شہدائیوں، بنتن پاک سے محبت کرنے والوں، عاشقوں، ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارا ہے اسلام۔ بندے بندے کو دیکھیں، مومن ہو سلام کر دے تو کتنی بڑی دعا دے جاتا ہے انسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے لیے بندہ بار بار کہتا ہے میرے لیے دعا کر دیجیے، میرے لیے دعا کر دیجیے، لیکن اگر اس کا ترجمہ پتہ چل جائے تو پتہ چل جائے گا سلام کرنے والا سلام کے ساتھ مجھے دعا دے کے گیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے تہذیب اسلام۔ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت بھی ہو اور برکتیں بے حساب ہو۔ تو سلام کرتے ہی اسلام نے بڑی پیارا تہذیب عطا کیا کہ کلام سے پہلے تم سلام کرو، تاکہ مجاز ملنے سے پہلے ہی بندے مومن کے لیے دعا کر دیں۔ پھر جواب دیں وعلیکم السلام، آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے، آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو، بے حساب برکتیں نازل ہو۔ یہ اسلام ہے مسلمانوں، بڑا پیارا ہے، جو ہر لمحے پہ میسج ہے عاجزی کا، انکساری کا، محبت کا۔ اس لیے بڑی محبت کے ساتھ آنے والوں کا تہ دل سے میں شکر ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتے ہوئے میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا سرمدا، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى والمرتضى، وعلى آله وصحبه وشهداء ملته وأولياء أمته أجمعين أبدا أبدا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن لذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ایسے نبی کی عظمت بیان کریں، ایسے نبی کی شان میں درود پاک کے ترانے نچھاور کریں، ایسے نبی کو ہم یاد کریں جن کی فیضان سے ہمیں خود کو معمور کرنا ہے، ایسے نبی کے بارگاہ میں درود بھیجیں جو دنیا میں بھی کام آنے والے، جو قبر میں بھی کام آنے والے، جو حشر میں بھی کام آنے والے، جن کی رفعت بے انتہا اعلیٰ ہے، جن کی تعظیم بے انتہا بلند و بالا ہے، جو سید العالمین ہے، سید الانبیاء ہے، جو ختم مرسل ہے، تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، وہ نبی کون و مقام جن کی آنکھیں لاجواب ہے، جن کا سننا بے مثال ہے، جن کا دیکھنا لاجواب ہے، جن کے گفتار لاجواب ہے، جن کا چلنا بے مثال ہے، وہ نبی جن کی جبین مبارک کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہی نبی ہے جس نبی کے بارگاہ میں ہمیں درود بھیجنی ہے، جن کی نگاہ اور طرف کو دیکھا تو یوں کہا، جس طرف اڑ گئی دم پہ دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے لمحہ مبارک کو دیکھا تو یوں کہا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتلیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتلیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے نبی کو یاد کر کے درود پڑھے جن کی سماعت کو سن کر کے یوں کہا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی جن کی صفا، وہ نبی جن کی عظمت، وہ نبی جس کی بلندی کے بارے میں یوں کہا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور تمام رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا
والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ایسی نبی جن کی عظمت و سخا کو دیکھ کے یوں کہا زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دونوں جہاں بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ ایسے نبی کو دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت نے جو سراپا نور کہا اور رب کائنات سے رحمت العالمین بنا کر کے بھیجا، آئیے وہی نبی جو سخا ہے تو بے انتہا ہے، جن کی شفاعت کے ذریعے سے ہماری بخشش ہونی ہے، جو یہاں بھی کام آنے والے ہیں وہاں بھی کام آنے والے ہیں، اسی نبی کون و مکا کی محبت میں بلند آواز سے مل کر کے جھوم جھوم کر کے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ ایک بار اور نبی آل نبی کی محبت میں جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے مولا، ہمارے درود پڑھنے کو تو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، اسی درود شریف کی برکت سے ہماری غلامی کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، ہمارے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، ہمارے یہاں بیٹھنے کو اللہ کو قبول و مقبول عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے امام کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے میں ایک دعا بتاتا ہوں، نیت کرو نیت، کیونکہ نیت کے بارے میں یہ کہا گیا النیت خیر من العمل، نیت بہتر ہے عمل سے، پہلے نیت کر لو، اللہ کرنے کا فائدہ پہلے عطا فرما دے۔ کسی مریض کو دیکھنے جانا ہے، نیت کر لو انشاءاللہ صبح ہوگی مریض فلاں جگہ پہ ہے انشاءاللہ جاؤں گا، نہیں جا پائے نیت کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا، نیت کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں آج نیت کرو، آج دعا لے کے بیٹھو، یہاں پہ آئے ہو دعا لے کے بیٹھو، نیتیں کرو۔ لوگ کہتے ہیں منتیں مانگتے ہیں، میں نے کہا آج وہ دن ہے، ابھی وہ لمحہ ہے منت مانگنے کی کہ 5 روز 5 شب 5 رات انشاءاللہ آقا حسین کی محبت میں آؤں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ نیتیں کرو، نیتیں کرو۔ آج اپنے امام کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے بڑے بڑے منسٹروں کی باتوں پہ لوگ لبیک کہتے ہیں، اور جبکہ وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ آج اپنے امام کی بات پہ جو نائب رسول عالم دین ہے تو نائب رسول ہے، وارث انبیاء ہے، اس کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے نیت کرو۔ میں کہتا یہ نیتیں بری نہیں ہے، یہ نیت اللہ کے بارگاہ میں قبول ہونی ہے۔ جگہ کی بھی مثال ہے جن کی عظمت بیان کیجیے اور وہ بھی بے مثال ہے۔ الحمدللہ میرے پاک بے مثال، مولا علی بے مثال، حضرت فاطمہ بے مثال، حضرت حسن بے مثال، حضرت حسین بے مثال۔ تبھی تو کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، جس کی زہرا ہے کلی اور حسن حسین پھول، جس کی زہرا ہے کلی اور حسن حسین پھول، وہ لاجواب ہے۔ ان کی نیت کر لو، نیت کر لو انشاءاللہ 5 روزہ پروگرام میں آؤں گا، اللہ میرے گھر میں برکت عطا فرمانا۔ 5 روزہ پروگرام میں آؤں گا، اللہ بے اولاد و اولاد عطا فرمانا۔ 5 روزہ پروگرام میں آؤں گا، اللہ میرے گھر میں تو رحمتوں کا نزول فرمانا۔ 5 روزہ پروگرام میں آؤں گا، اللہ تو میری بیٹی کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمانا۔ 5 روزہ پروگرام میں آؤں گا، اللہ میرے گھروں میں جو اللہ اختلافی ہے اس کو ختم فرما دینا۔ 5 روزہ اس پروگرام میں آؤں گا، اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما دینا۔ 5 روزہ اس پروگرام میں آؤں گا، اے اللہ تو میرے بچے پڑھ رہے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، اللہ سے تو کامیابی عطا فرمانا۔ ایسی نیتیں کر لو، یہ نیت کا لمحہ ہے اور یہاں دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس ذکر سے غریبوں کی جھولیوں کو بھر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم تو نسبت والے ہیں نا، ہم تو نسبت والے ہیں، اور نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ عام دنیا کی ہزاروں اونٹنیاں ہیں، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن ایک پتھر سے نکلنے والی اونٹنی جو حضرت صالح کی بن گئی تو قرآن نے اس کا ذکر فرما دیا، قرآن نے اس کا ذکر فرما دیا، کیونکہ وہ اونٹنی عام نہیں، جس کے ماں کا پتہ نہیں، جس کے باپ کا پتہ نہیں، جو گابن ہوئی اس سے بچہ بچہ یہ پتہ نہیں، پتھر سے نکلی وہ اونٹنی نسبت حضرت صالح سے ہو گئی تو قرآن نے اس کا بیان فرما دیا۔ قرآن جاؤ مسلمانوں، نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ ہر دن آتے ہو اس محفل مبارک میں، مسجد مبارک میں، آج یہ مسجد بھی گواہی دے گی اور ذکر حسین اور ذکر فضیلت پاک بھی تمہاری روز قیامت میں گواہی دیتی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جنہوں نے نیتیں کی ہے اللہ ان کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔
اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، ہماری مشکلوں کو آسانی میں تبدیل عطا فرما۔ آقا حسن حسین کے صدقے میں ہماری پریشانیاں دور عطا فرما۔ کون ہے آقا حسن حسین؟ اللہ اکبر کبیرہ شاعر نے ایک ہی شعر میں پورا معاملہ مکمل کر دیا کہ معدوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، کہ اس نور کا جلوہ گاہ ہے حسین، اس نور کا جلوہ گاہ ہے حسین۔ تمثیل نے اس نور کے دو ٹکڑے کر دیے، تمثیل نے اس نور کے دو ٹکڑے کر گئے، آدھے سے بنے حسن تو آدھے سے حسین، آدھے سے بنے حسن تو آدھے سے حسین۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نور مصطفیٰ ہے، آدھے سے بن گئے حسن تو آدھے سے بنے حسین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور کون سی تفسیر اس سے اعلیٰ ہوگی کہ نور مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھو، نور مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے میرے مولا، ہمیں پنجتن پاک کے وسیلے سے ہماری ایمان کی اللہ کو سلامتی عطا فرما، ایمان بھری زندگی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، وہ اللہ کے رسول جن کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں ہمیں عظمت ملی ہے، جن کے صدقے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن کے صدقے میں آج ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکلوں کے ساتھ مکے سے جب آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو جتنے بھی صحابی تشریف لے گئے اسے مہاجرین کہا جاتا ہے، جو مدینہ میں تشریف فرما تھے اسے انصار کہا جاتا ہے۔ آپ نے مہاجرین اور انصار کے بارے میں سنا ہوگا، کئی احادیث کریمہ علماء کرام کی زبان اقدس سے آپ نے سنی ہوگی کہ مہاجرین کسے کہتے ہیں۔ مہاجرین اسے کہتے ہیں جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرا گھر وہ تھا جس میں کئی دنوں تک ہم چولہا نہیں جلاتے تھے، بھوکے رہتے تھے، تھاکا کشی کا مرحلہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی، یہاں تک کہ میں عائشہ فرماتی ہے میں خود الحمدللہ کئی دن تک جو ہے کھجور کی گٹھلیوں کے ذریعے سے افطار بھی کرتی اور روزہ بھی رکھتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ رسول کائنات کا گھر جس میں 3 مہینے تک چولہا نہ جلا ہو، وہ رسول کائنات کا گھر جس میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ موجود ہو۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی ان کے تمام معاملات کو دیکھا تو فرماتے وہ رسول کائنات جن کے صدقے میں ہمیں جان ملی ہے، وہ نبی قوم و مقام جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہے، وہ نبی جن کے صدقے میں ہمیں عظمت ملی ہے، وہ نبی جن کے صدقے میں ہمیں روزہ ملا ہے، کیوں نہ اس نبی کے بارگاہ میں لے جا کر کے کچھ تحفہ دے دیں۔ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں کھجوروں کا توشہ بنا کر کے رسول کائنات کے بارگاہ میں پیش کرنے جاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اسے اپنی بارگاہ میں آپ قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت ایک آیت قرآنی نازل ہو گئی، اشارہ کل اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب انہیں فرما دو، انہیں کہہ دو لا اسلکم علیہ اجرا، مجھے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، میں تو دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں اسے تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں تو دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، میں جو کچھ دیا مثلا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو میرے ہی صدقے میں تمہیں ملا ہے، لیکن بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ فرماتے پھر یا رسول اللہ علیہ السلام، فرماتے الا المودۃ فی القربى، اگر دینا چاہتے ہو تو میری اقربا سے محبت کرو، میرے اقربا سے محبت کرو، مودت کرو میرے اقربا سے۔ فرماتے یا رسول اللہ علیہ السلام وہ اقربا کون ہے؟ فرماتے وہ اقربا کون ہے جس سے محبت کا حکم آیا قرآن پاک میں، جن کی محبت ہمارے لیے واجب کر دی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے اقربا سے مراد علی ہے، دوسرا فاطمہ ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، جس کی محبت تمہارے لیے واجب کر دی گئی ہے۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو تو اگر میری بات مانو تو یوں کہ اللہ کا قرآن میں یہ اعلان ہو چکا ہے الا المودۃ فی القربى، اس کے بدلے میں سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں نہیں ہم اقربا سے محبت کریں، کیوں نہیں ہم علی سے محبت کریں، کیوں نہ ہم حضرت فاطمہ سے محبت کریں۔ اٹھاؤ ترمذی شریف کی حدیث، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جب معراج میں گیا تو میں نے جنت کا سفر کیا، اور جب جنت کا سفر کیا تو دروازے میں لکھا ہوا تھا علی باب جنت مکتوبا، کیا لکھا ہوا تھا؟ علی حب اللہ، فاطمہ زیارت اللہ، الحسن والحسین صبغۃ اللہ، وبغضہما لعنۃ اللہ۔
اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کے دروازے میں لکھا ہوا تھا، کیا لکھا تھا؟ علی باب الجنہ مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دروازے میں لکھا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سچے رسول محمد رسول اللہ ہے، وعلی حب اللہ، علی اللہ کے نئے اور سچے بندے ہیں، فاطمۃ خیارۃ اللہ، اللہ کی نیک اور پسندیدہ بندی وہ فاطمہ ہے، اور الحسن والحسین صبغۃ اللہ، حسن اور حسین اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، وہ بغضہما لعنت اللہ، جو ان سے عداوت رکھے، جو ان سے دشمنی رکھے، جو ان سے جو ہے منافقت رکھے، اس میں اللہ کی لعنتیں نازل ہو، اللہ کی بے شمار لعنتیں نازل ہو۔ کہنے والے کون؟ رسول کائنات ہے، پڑھنے والے کون؟ رسول کائنات ہے، دیکھنے والے کون؟ رسول کائنات ہے، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے جنت کے دروازے میں لکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچو مسلمانوں، آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے، اللہ خوب بلڈنگیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، بڑی بڑی عمارت بنائے، اللہ خوب انہیں دولت دے کے بڑی بڑی عمارتیں بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمارت کے سامنے گیٹ پہ اپنا نام لکھواتا ہے، یہ گھر فلاں سیٹھ صاحب کا ہے، اب اگر اس گھر کے اندر جانا ہے تو سیٹھ صاحب سے اجازت لینی پڑے گی، فلاں حاجی صاحب کا ہے، فلاں حاجی صاحب کا گھر ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے نیم پلیٹ لکھا ہوا ہے، دروازے کے سامنے لکھا ہوا ہے، جب تک سیٹھ صاحب سے اجازت نہیں لیں گے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ بلا تمثیل، بلا تمثیل، فرماتے جنت میں جانے کے لیے اللہ، اس کی رسول اور علی کی اجازت ضروری ہے، فاطمہ کی اجازت ضروری ہے، حسن حسین کی اجازت ضروری ہے، اگر اجازت نہ دے تو کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو شاعر نے کہا کہ بغیر حب نبی کے مدعا ملتا نہیں، بغیر حب نبی کے مدعا ملتا نہیں، عبادت ہرگز عبادت کا صلہ ملتا نہیں۔ اگر علی کے بچے اجازت نہ دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین۔ اگر علی کے بچے اجازت نہ دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پر قربان یا مسلمانوں، علی کی اجازت ضروری ہے، ابھی علی اجازت دے تو انسان جنت میں جائے، مومن جنت میں جائے۔ اپنے اعمال ایک طرف، علی کی اجازت ضروری ہے، اپنی نیکیاں ایک طرف، فاطمہ کی اجازت ضروری ہے، اپنی نمازیں ایک طرف، حسن کی اجازت ضروری ہے، اپنے روزے ایک طرف، حسین کی اجازت ضروری ہے۔ اجازتیں ملے گی تبھی اندر داخل ہو سکتے ہو، کیونکہ دروازے میں اسی کا نام لکھا ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوا کرتا ہے۔ رسول کائنات نے فرما دیا، یہی تو لکھا ہوا تھا کہ علی باب الجنت مکتوباً، کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی حب اللہ، فاطمۃ خیارۃ اللہ، الحسن والحسین صبغۃ اللہ، اور وہ بغضہما لعنت اللہ، یعنی جو ان سے بغض رکھتے ہیں کبھی اندر میں نہیں جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں محبت کرنی ہے علی سے، ہمیں محبت کرنی ہے فاطمہ سے، ہمیں محبت کرنی ہے حسن سے، ہمیں محبت کرنی ہے حسین سے۔ آؤ ایک اور حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں موجود ہے، حضرت عمر ابن سلمہ سے روایت مبارکہ ہے، جس کے بارے میں سورہ احزاب میں ایک آیت مبارکہ ہے جسے آیت تطہیر کہی جاتی ہے، وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن تُمَّ الرِّزْقَ کہہ کر کے پکارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی کی تفسیر ترمذی شریف کتاب الایمان میں موجود مبارکہ ہے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا، ایک لمحہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک لے کے تشریف فرماتے ہیں کہ پہلے حضرت فاطمہ کو چادر کے اندر کیے، پھر حسن تھے، حسن کو چادر کے اندر کیے، پھر حسین تھے، حسین کو چادر کے اندر تھے کیے، اور کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے پیچھے مولا کائنات تھے، شیر خدا فاتح خبر تھے، رسول کائنات فرماتے علی اس چادر کے اندر آ جاؤ۔ اب 4 تن چادر کے اندر ہے، پھر رسول کائنات اپنے سر مبارک چادر کے اندر کر دیتے ہیں۔ اب کتنے ہوئے؟ اب کتنے ہوئے؟ 5، یعنی 5 تنے پاک۔ اب کہاں ہے چادر مبارک؟ اب چادر مبارک کی عظمت سمجھنی ہو تو اس حدیث سے سمجھو، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جنت البقیع میں رسول کائنات تشریف لے گئے، میں ساتھ گئی، جب میں گئی تو میں نے رسول کائنات کے چادر کملی کو اپنے سر مبارک میں اوڑھ لیا، اور جب میں اوڑھا جنت البقیع میں جا رہی تھی تو میں نے چادر مبارک کے اوڑھنے سے ہی میری نگاہوں نے عرش معلیٰ کو دیکھ لیا۔
میری تقریر کے بہترین موضوع کی ایک خاص بات ہے اس لمحے میں کہ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے چادر مبارک مصطفیٰ کا کمال کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے چادر کو میں جب اوڑھ لی تو میں نے اپنی نگاہوں سے عرش معلیٰ کو دیکھا، اور جب عرش معلیٰ کو دیکھا تو دیکھتے ہی میں نے کیا دیکھا کہ رحمت و انوار کی بارشیں جھماچم برس رہی ہے، موسلادھار بارش ہو رہی ہے. اور جب میں نے چادر کو ہٹائی تو میں نے رسول کائنات کو دیکھا. میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے آقا آپ کے بدن مبارک گیلا نہیں ہوا، آپ کے جبہ مبارک میں پانی کے قطرات نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نے کیا دیکھ لیا؟ فرماتے میں نے تو ابھی دیکھا کہ موسلادھار بارشیں ہو رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو چادر تم نے اوڑھ رکھی ہے یہ اسی کا کمال ہے. چادر تم نے اوڑھ رکھی ہے یہ اسی کا کمال ہے. یہ چادر مبارک رسول کائنات کی جب حضرت عائشہ نے اوڑھ لی تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں نے عرش کو دیکھا اور اللہ کی جو رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں میں نے اس کا ملاحظہ کر لیا، اس کو دیکھ لیا. فرماتے جو تم نے دیکھا عائشہ وہ رحمت باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ کی رحمتیں ہیں جو عرش میں بے شمار برس رہی ہے. اے عائشہ اس کو تم نے دیکھا. بتاؤ مسلمانوں، ایک طرف عائشہ ہے جسے اڑایا نہیں جاتا، رسول کائنات نے اڑایا نہیں، حضرت عائشہ خود اوڑھتی ہے. اور حضرت عائشہ جب اوڑھ لیتی ہے تو چادر کا یہ کمال ہے کہ عرش دکھائی دیتا ہے. چادر مبارک کا یہ کمال ہے کہ اللہ کی رحمتیں دکھائی دیتی ہے. اور بتاؤ ایک طرف عائشہ جو خود اوڑھی تو یہ کمال ہے، ایک طرف میرے آقا ہے جو چادر مبارک اڑا رہے ہیں. اوڑھنے والے علی کی ذات ہے، اوڑھنے والی حضرت فاطمہ کی ذات ہے، اوڑھنے والے امام حسن کی ذات ہے، اوڑھنے والے امام حسین کی ذات ہے. بتاؤ ادھر حضرت عائشہ ہے جو خود اوڑھی ہے تو عرش معلیٰ دکھائی دیا ہے. جب ادھر رسول کائنات نے اڑایا ہوگا نہ جانے فاطمہ نے کیا دیکھا ہوگا، نہ جانے مولا علی نے کیا دیکھا ہوگا، نہ جانے حسن نے کیا دیکھا ہوگا، نہ جانے حسین نے کیا دیکھا ہوگا. یہ اڑانے والے رسول جانتے ہیں اور اڑنے والے علی فاطمہ حسین کریم. یہاں نعرہ لگنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیے. نبی آقا کریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میری بات سمجھ میں تو آ رہی ہے الحمدللہ؟ آپ تو 10 سال سے سن رہے ہیں وہی بات ہے الحمدللہ. آقا حسین کی الحمدللہ میں سنانے والا، یہ رب کا کرم ہے آقا حسین سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. آپ سننے والے وہی الحمدللہ. چہرے بھی کمال ہے آج کیونکہ آقا حسین کی آپ محبت میں بیٹھے ہیں. یہ عبادت ہے، عبادت ہے. کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. ان سے اچھے ہیں نا جو اپنے اپنے ہوٹلوں میں بیٹھے، ان سے آپ اچھے ہیں کہ نہیں؟ خود ہی آپ کا احساس ہوگا کہ مجھے آقا حسین نے بلایا. خود کوئی آتا نہیں، آقا حسین نے اگر بلائے نہیں، آقا حسین نہ بلائے تو آتا نہیں. تم اپنے مقدر پہ قربان جاؤ قسمت پہ کہ مجھے آقا حسین نے دعوت دے کے بلایا، بندے پاک نے مجھے بلایا. خوش نصیب ہے وہ انسان جو یہاں بیٹھے الحمدللہ. فرماتے چادر مبارک کے اندر جو وہ ہے وہ پنجتن پاک ہے، پنجتن پاک ہے. رسول کائنات کی ذات ہے، مولا علی کی ذات ہے، حضرت فاطمہ کی ذات ہے، امام حسن کی ذات ہے، امام حسین کی ذات ہے. نام سنو تو مسکرا دیا کرو. فرماتے یہ مومن کی نشانی ہے، یہ مومن کی نشانی ہے. مسکراؤ تو مومن کی نشانی ہے الحمدللہ. آج تو انسان موبائل میں ڈرامہ دیکھ کے رو دیتا ہے، لیکن آج ہمیں آقا حسین کی داستان سن کے بھی رونا نہیں آتا ہے نا. وہاں جانتا ہے انسان، معلوم ہے اسے کہ وہ جھوٹا ہے ڈرامہ، وہ جو ہے کہانیاں جھوٹی ہے. وہاں جھوٹا رونے والا جھوٹا ہے، اس کے باوجود رونے لگتا ہے. بڑے بڑے جو ہے گانوں کو سن سن کے روتا ہے انسان. یہاں آقا حسین کی داستان کو سنے، اگر عظمت کو سن رہے تو خوش ہو جاتا، اگر داستان کربلا کی سختیوں کو سن رہے ہو تو غم آ جائے اور پھر رونا شروع کر دو. رونا نہیں آتا تو سوچو آقا حسین سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج جتنے بھی بیٹھے ہو سب خوش نصیب ہو. یہ میں نہیں، یہ سب الحمدللہ بڑے بڑے حقارین، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے محدثین نے کہا ہے ذکر
حسین وہی سنتا ہے جو عاشق رسول ہوا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے میرے مولا اس محفل کو تو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اب آپ مسلمان یہ پنجتن پاک کے معنی کا ترجمہ بتاتا ہوں اور اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ آج دل کھول کے سنیے گا آپ تمام حضرات، سمجھ میں آ رہی ہے آپ تمام حضرات کو میری تقریر؟ سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ؟ ہاں میری بات تو سمجھ میں آ گئی کیونکہ بہت سال ہو گیا اب یہاں رہے مجھے تو بنگالی زبان تو ڈائری ہو گئی، مجھے خود نہیں بولنا آتا تو الحمدللہ۔ ثم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ غلام حسین بیٹے زبان کیسی بھی ہو فرماتے ہیں جب محبت میں بولی جائے تو سمجھ میں آ جایا کرتی ہے، محبت والی بات ہے۔ آقا حسین سے محبت کرتے اللہ اسی محبت کو تو قبول عطا فرما۔ نمازوں پہ فخر نہیں ہے، عبادات پہ فخر نہیں، ہم نے روزے رکھے نہ جانے کتنے گناہ کی، اس پہ فخر نہیں ہے، اس محبت پہ فخر ہے کیونکہ رسول کائنات فرماتے ہیں میرے بعد تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ایک ہے قرآن، ایک ہے اہل بیت کی محبت۔ جب پکڑ لو گے تو کامیابی مل جائے گی۔ ہم نے پکڑ لیا الحمدللہ، 10 سال سے پروگرام ہو رہا ہے سبحان اللہ، یہ اللہ کا احسان ہی ہے ہم پکڑے رکھے اس ذکر کو۔ ایک تاریخی پروگرام ہوگا انشاءاللہ، یہ تمام جملے آتے ہوئے برسوں سے لوگ کہیں کہ انشاءاللہ کی جامع مسجد میں یہ پروگرام ہو رہا تھا، ایک علاقے میں الگ علاقے میں ہے لیکن ہر جگہ کے لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، یہ سوچ کے جانا ہے ذکر حسین میں بیٹھنا ہے۔ یہ ذکر حسین میں بیٹھنے کی جو لمحات ہے نا یہ روز قیامت میں گواہی دیتی نظر آئے گی، جہاں پہ آپ بیٹھے وہ جگہ گواہی دے گی روز قیامت میں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری بیٹھنے کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ آؤ یہ پنجتن پاک کا نام کیا ہے اور نام کے معنی کیا ہے؟ ایک نام ہے محمد، ایک نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، نام محمد مطلب جس کی ہمیشہ تعریف۔ جیسے ہی آپ نے کہہ دیا محمد تم نے تعریف کر دیا، انسان کہتا میں نے تعریف نہیں کی، میں نے کہا جیسے ہی تم نے محمد کہا اس کا معنی ہوتا الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی مطلب وہ نام محمد جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے۔ جب کافر کہا کرتا تھا نا کہ محمد ایسا ایسا کرتے ہیں، اب اس کی سے دشمنی رکھو، تو وہ خود کہا کرتے تھے محمد بھی کہتے ہو برائی بھی کرتے ہو، محمد بھی کہتے ہو برائی بھی کرتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے کیا مطلب کہ نام محمد جس نے لیا لب کو چن کے بتا دیا دیکھو یہ مبارک نام ہے، دیکھو یہ عظمت والے ہیں، دیکھو یہ شہنشاہ العالمین ہے، دیکھو یہ رحمت للعالمین ہے، وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو بے عیب ہے الحمدللہ، جو سید المعصومین ہے، وہ رسول کائنات کی ذات ہے، جن کی نگاہیں بے مثال ہے، جن کا چلنا بے مثال ہے، جن کی لاجواب ہے، تمام نبیوں سے اعلیٰ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جو آمنہ کے لال ہے، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے میں تبدیل ہوتا ہے، جن کی انگلی کے اشارے سے ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، جن کی انگلی کے اشارے سے زمین پھٹ جاتی ہے سوراخا کو اندر داخل کر لیتی ہے، جن کے انگلی کے اشارے لگنے سے الحمدللہ حضرت جاوید کے شہزادے جن انتقال کر کے وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ لوگ ہزار لوگوں نے چاہا کہ رسول کائنات کی عظمت پہ انگلی اٹھائے، رسول کائنات کی سیرت پہ انگلی اٹھائے، رسول کائنات کی سیرت مبارکہ میں کوئی عیب تلاش کرے۔ یہی عیب تلاش کرنے کی بات ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کی بھی شادی نہ ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا اس بار بڑی محبت کی بات ہے کہ جس کی تعریف ہم نے سنی ہے وہ محمد ابن عبداللہ ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ وہ جناب ابو طالب کو کہا گیا کہ تمہارے جو بھتیجے ہیں نا ان کو اس بار تجارت کے لیے بھیج دو۔ فرماتے ٹھیک ہے، تجارت کے لیے کون؟ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کے سامان کو بیچنے کے لیے ملک شام رسول کائنات تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتی ہے حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ جن کا احسان پورے امت مسلمہ پہ ہے، وہ ام المومنین حضرت خدیجہ کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں، ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ فرماتی کیا ہے میں نے اپنے غلام کو دیا جن کا نام میسرہ تھا، میں نے کہا میرے غلام جاؤ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ اور جانے کے بعد ان کے رہن سہن کو دیکھنا، میں نے بڑی تعریفیں ان کی سن رکھی ہے اور کسی کے بارے میں اگر پتہ کرنا ہو تو 3 چیزیں ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے لین دین کرو، کیا کرو؟ پیسے لو دو تو پتہ چلے گا وہ انسان اچھا ہے کہ برا، اس سے لین دین کرو نا، انسان کے پہچاننے کی ایک طریقہ ہے۔ فرماتے یا تو اس سے لین دین کرو، پیسہ دو اور لو، قرضہ دو یہ کرو، فرماتے اس سے انسان کا پتہ چلتا ہو کتنا سچا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ رہو، رہنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بولنا یہ کیسا ہے۔ تیسرا یہ کہ ان کے ساتھ سفر میں رہو،
سفر میں مصیبتیں آئے گی، مشقتیں آئے گی، پھر پتہ چلے گا یہ اپنے وعدے میں سچا ہے کہ نہیں، اس کا ایمان سچا ہے کہ نہیں۔ یہ 3 کوالٹی کے ذریعے سے انسان کی سچائی پتہ چلتا ہے۔ لمحے میں پتہ نہیں چلتا کہ آنے والا انسان کیسا ہے۔ ہر انسان سفید لباس پہن کے آ جائے تو ضروری نہیں کہ وہ صوفی ہوگا، ضروری نہیں کہ وہ جو ہے باصفا ہوگا۔ ایک وقت کی نماز پڑھتے ہوئے داڑھی والے کو دیکھ لے، ضروری نہیں کہ اس کا ایمان بھی سچا ہے، وہ منافقین میں سے نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے حسینی بھی تھے، نماز پڑھنے والے یزیدی بھی تھے، ادھر شیطان کے ساتھ تھے، ادھر رحمان کے ساتھ، ادھر شیطان کے ساتھ، ادھر رحمان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف وہ تھے جو قرآن کی تفسیر بدلنے کے لیے آئے تھے، ایک طرف وہ تھے جو قرآن کی تفسیر بننے کے لیے آئے۔ فرق ہے مسلمان، داڑھی دیکھ کے بہک مت جانا، نمازیں دیکھ کے بہک مت جانا، لیکن سامنے کی سیرت دیکھ کے بہک مت جانا، کرنے کے اس کے ساتھ یہ 3 چیزیں جب سامنے کر لو ان کے ساتھ تو پتہ چل جائے گا یہ کس کوالٹی کا انسان ہے۔ تو کہا کیا ہے میں سرا جاؤ، جانے کے بعد تجارت میں محمد ابن عبداللہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ چلے جاؤ، اور جانے کے بعد ان کے چل طریقے کو دیکھنا، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھنا، ان کی حرکتوں کو دیکھنا۔ میں نے کیا کہا، ہر وقت لوگ چاہتے تھے، جو کافرین میں سے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان میں عیب نکالی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کی یہ اگرچہ کوئی وہم و گمان کی بات نہیں تھی، لیکن جو سن چکی تھی آپ، اس پہ اعتماد مکمل ہونے کے لیے اپنے غلام سے آپ نے کہا جاؤ غلام اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اور جانے کے بعد ملک شام گئے، اور جانے کے بعد تجارتیں کی، 1 دن 2 دن نہیں 3 مہینے کا وقفہ گزرا۔ واپس آ کے بتانا ان میں کون سی برائیاں تم نے دیکھی ہے، کون سے عیب تم نے دیکھے ہیں، جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ اب قربان جا مسلمانوں، الفاظ دیتا ہوں، اپنے دل میں جگہ دینا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کے سامنے مچلتے ہوئے ان کا غلام میسر آیا، اور آنے کے بعد کہا مبارک ہو، اس بات تجارت میں بے انتہا برکتیں ہوئی ہے، 10 گنا زیادہ برکتیں ہوئی ہے۔ ام المومنین خدیجہ کبریٰ نے فرمایا اسے چھوڑو، یہ بتاؤ جو ساتھ میں گئے تھے ان کا رہنا کیسا تھا، ان میں کون سی عیب تھی، کون سی خامی تھی۔ اب دل کھول کے سننا، ایمان سے سننا، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سنو۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ نبی جن کا نام لینے سے تعریف بیان ہو۔ ام المومنین خدیجہ کبریٰ فرماتی ہے بتاؤ میرا غلام عیب کون سی تھی، تو غلام کیا کہتا ہے، میں نے ان کو دیکھا تو ان کے جسم مبارک میں کبھی ان کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، فرماتے خوبیاں نہیں بلکہ عیب بتاؤ عیب۔ تو میں سنا غلام نے کہا میں نے دیکھا ان کے جسم مبارک میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی، فرماتے عیب بتاؤ عیب بتاؤ۔ کہنے کہ میں نے یہ دیکھا جب وہ چلتے تھے اور آسمان اور ان کے بیچ میں بادل خود سایہ کر جایا کرتا تھا۔ خدیجہ کبریٰ فرماتی عیب بتاؤ عیب۔ میں سنا غلام نے کہا میں نے کیا دیکھا، تو انہوں نے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی، فرماتے عیب بتاؤ عیب۔ میں نے یہ دیکھا کہ ان کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، فرماتے عیب بتاؤ عیب۔ فرماتے چلتے تھے جہاں جہاں وہاں ہریالی آ جایا کرتی تھی، فرماتے عیب بتاؤ عیب۔ میں سنا کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے پتھروں کو ان میں سلام بھیجتے ہوئے سنا ہے، فرماتے عیب بتاؤ عیب۔ فرماتے جہاں وہ بیٹھتے تھے درخت کی شاخیں ادھر جھک جایا کرتی تھی۔ بڑی شان بڑی شان والے درخت کی شاخیں وہاں پہ جھک جایا کرتی تھی۔ اے میسرا غلام تو نے میرا نمک کھایا ہے، نمک کے حق ادا کر، خوبیاں نہیں بلکہ خامیاں بیان کر۔ تو میسرا غلام کا جواب سنو، ابھی ایمان قبول نہیں کیا، ابھی ایمان قبول نہ کیا۔ وہ غلام نے جواب دیا اے میری مالکہ، ایک ہاتھ میں چاند کو لا کے رکھ دے، ایک ہاتھ میں سورج کو لا کے رکھ دے، تو بھی یہ غلام یہی کہے گا نبی ایسے ہے کہ اللہ نے اسے بے عیب پیدا کیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی ایسے ہے اسے بے عیب پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 5 تلے پاک میں سے ایک نام محمد ہے، ترجمہ الذی یحمد حمدا بعد حمد ہے، وہ نام جس کی ہمیشہ تعریف ہو، اپنے کرے تو بھی تعریف، غیر نام لے تو بھی تعریف، نہ چاہتے ہوئے تعریف کرے۔ وہ رسول کائنات کی ذات ہے، ایمان نہ قبول کرے لیکن دیانت داری کسی کے پاس پائی جاتی ہے رب میں تو رسول کائنات کا نام آتا ہے۔ امانت میں کوئی مال رکھا جائے کافروں کا تو وہ رسول کائنات کی ذات ہے، کافر ہے لیکن کہتے سچے ہیں وہ رسول کائنات کی ذات۔ محمد ابن
ابن عبداللہ جو ہے نا وہ سچے ہیں، کبھی ان سے میں نے جھوٹ نہیں سنا. یہ ابو لہب نے خود کہا ہے اپنی زبان سے کہ ہاں محمد ابن عبداللہ سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں سنا. قربان جاؤ مسلمانوں، ایک تنے مبارک جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پنج تنے پاک میں سے ایک تنے مبارک جسے محمد کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول کائنات سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اب دوسرا نام مولا علی کا ہے. جب علی کا نام آئے تو چہرے خوش ہو جانا چاہیے، کھل جانا چاہیے. یہی مومن کی نشانی ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا علی سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو کہا جاتا تھا منافق اور مومن کی اگر پہچان کرنی ہوتی رسول کائنات کے پردہ کرنے کے بعد تو فرماتا وہاں ذکر علی چھیڑا جاتا تھا، ذکر علی چھیڑا جاتا تھا. جن کے چہرے کھل جاتے تھے پتہ چل جاتا تھا یہ مومن ہے، جن کے چہرے مرجھا جاتے پتہ چل جاتا یہ منافق ہے. علی کا معنی علی یہ اعلیٰ سے ہے، علی کا مطلب بلندی کے ہے، علی کا معنی بلندی کے ہے. اللہ اکبر کبیرہ، نام ہی اتنا اعلیٰ کہ نام لیتے ہی بلندی ظاہر کر دے. وہ مولا کائنات حضرت علی ہے، وہ علی جس کی عظمت یہ کہ کعبہ میں پیدا ہو، جن کی عظمت یہ کہ کعبے میں پیدا ہو، وہ مولا علی ہے. اور جس کو بلند رسول کائنات کرے وہ کس قدر اعلیٰ ہے. ہجری ہے، اٹھا کے دیکھو فتح مکہ کا دور ہے، ارشاد فرماتے کعبے کے اندر رسول کائنات کی ذات ہے، ساتھ میں مولا علی. رسول کائنات فرماتے علی آگے آؤ. آئینہ علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی؟ علی فرماتے لبیک یا رسول اللہ علیہ السلام میں حاضر ہوں. اللہ کے رسول فرماتے علی سامنے آؤ. مولا علی پاس آئے، فرماتے یہ ہے کہ علی آج کاندھے پہ چڑھ جاؤ. مولا علی فرماتے یہ گستاخی ہوگی یا رسول اللہ علیہ السلام، کرم کیجئے تو آپ میرے کاندھے پہ چڑھ جائیے. فرماتے بارے انسانیت علی تم برداشت کر سکتے ہو، بارے بلایت تو برداشت کر سکتے ہو، لیکن بارے نبوت کے بوجھ کو سہ نہیں پاؤ گے. اے علی اس لیے تم میرے کاندھے پہ چڑھو. اللہ اکبر کبیرہ، میرا ایمان یہ سوچنے لگا اس وقت کہ رسول کائنات یہ فرماتے ہیں اے علی بارے نبوت کو تم اٹھا نہیں سکتے ہو، کہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرے آقا تو وہ ہے جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے میں تبدیل ہو جائے. میرے آقا کا تو کمال یہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے. میرے آقا کا کمال تو یہ ہے اگر لعاب مبارک کھارے پانی میں ڈالے تو روز قیامت میں میٹھے میں تبدیل ہو جائے. وہ رسول کائنات کی ذات، رسول کائنات اگر دستے مبارک رکھ دیتے تو مولا علی کے کاندھے میں وہ طاقت آ جاتی کہ رسول کائنات اس پہ کھڑے ہو جاتے. لیکن رسول کائنات کو یہ بتانا مقصود تھا علی کو میں بلند کرتا ہوں، علی کو میں بلند کرتا ہوں. اب کسی میں طاقت نہیں روزے قیامت تک کہ علی کو کوئی نیچے کر سکے. اب کسی میں طاقت نہیں ہے کہ علی کو نیچے کر سکے. اے علی اب میرے کاندھے پہ چڑھ جاؤ، قربان جاؤ مسلمانوں. اب علی کہاں ہے؟ رسول کائنات کے کاندھے پہ، خانہ کعبہ کے اندر ہے. بتوں کو صاف کرنے کے لیے آئے ہیں، سب سے اونچے جو ہے اسے توڑنے کے منصوبے میں ہے. رسول کائنات فرماتے چڑھ جاؤ. چڑھنا تھا علی کا. مولا علی، علی کا مطلب بلند و بالا ہے. علی اتنے بلند ہوئے، اتنے بلند ہوئے، اتنے بلند ہوئے کہ مولا علی فرماتے یا رسول اللہ اب لگتا ہے میں اپنے ہاتھوں سے عرش معلیٰ کے کنگرے کو چھوڑوں. اتنے بلند ہوئے، اتنے بلند ہوئے. اس کے بعد جب کام ہو گیا تو مولا علی نیچے آئے، مسکرا دیے. رسول کائنات نے فرمایا علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرماتے جب اتنے اونچے سے گرتے ہیں تو پیر ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، جغرافیہ سلامت نہیں رہتا، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو رسول کائنات فرماتے ہیں اے علی تمہیں ہوتا بھی کیسے؟ اٹھانے والے سید الانبیاء تھے اور اتار کے رکھنے والے سید الملائکہ. اٹھانے والے سید الانبیاء تھے اور اتار کے زمین پہ رکھنے والے سید الملائکہ تھے. جبریل امین کی ذات تھی، پھر تمہیں علی کیسے کچھ ہو سکتا تھا؟ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ علی ہے، یہ اعلیٰ سے مطلب بلند و بالا ذات جن کا نام علی ہے. پنج تنے پاک اس میں سے ایک تنے مبارک رسول کائنات کی ذات الذی یعبد حمدا بعد حمد، اور ایک ذات وہ علی مرتضیٰ، علی یعنی بلند و بالا. اب تیسری ذات کا نام سنو جسے طہورا، پاکیزہ، مطولہ، الحمدللہ جسے سید فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے. وہ فاطمۃ الزہرا جن کو دیکھ کر کے رسول کائنات فرماتے ہیں فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان. ہے ذات دیکھو مسلمانوں حضرت فاطمہ کی. اللہ اکبر کبیرہ، جسے دیکھ کے رسول کائنات یہ فرما دے تو رسول کائنات نے فرمایا اے میرے چاہنے
چاہنے والوں سنو، میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا، میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ بتا دیجئے، آپ نے حضرت فاطمہ کا نام میری اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ قربان ہو جاؤ، باپ اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور محبت کا الگ معاملہ ہوتا ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جو اس سے محبت کرے وہ جہنم سے آزاد، جو اس سے محبت کرے وہ جہنم سے آزاد ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، وہ حضرت فاطمہ کی ذات ہے، وہ فاطمہ جن کا نام جہنم سے آزادی، اگر ان سے محبت کرے حضرت فاطمہ سے تو تم جہنم سے آزاد ہو، یہ معنی ہے مسلمانوں۔ چاہنے والوں کے لیے بڑے سبق ہے۔ حضرت فاطمہ کون؟ جن کا اعلیٰ معاملہ ہے، جن کا چلنا بے مثال ہے، جن کا پڑھنا بے مثال ہے، جن کی تلاوت لاجواب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی ماؤں کا معاملہ آپ نے دیکھا ہے نا، جب بیٹا نہ سوئے، بیٹا نہ کھائے تو ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے للہ، اے میرے لگتے جگر، یہ لے موبائل، اس میں کچھ بھی دیکھ لیکن کھانا کھا لے، اسے دیکھتے دیکھتے سو جا۔ آج کی ماؤں کا معاملہ ہے، لیکن حضرت فاطمہ بے مثال، ان کی ادائیں بے مثال۔ وہ چلتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، چکی چلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، حسن حسین کو سلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، سانوے مبارک میں بیٹھاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ وہ حضرت فاطمہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ پاکیزہ بطولہ حضرت فاطمہ کا ملاپ حضرت مولا کائنات شیر خدا سے ہوا تو فرماتے تو نور پیدا ہوئے، جسے آقا حسن کہا جاتا ہے، جسے آقا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی کا چہرہ، علی کی آنکھیں، علی کا لہجہ، علی کی باتیں، وہ جس کی خاطر خدا علی کو بنا رہا ہے وہ فاطمہ۔ نعرہ حیدر۔ یا علی، وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ فرماتے آپ کے والد جن کا نام جناب ابو طالب ہے وہ کثیر العیال تھے، اس وجہ سے حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام جو میرے بھائی ہیں نا جناب ابو طالب وہ کثیر العیال ہیں، اس لیے کیوں نہ ان کی مدد کی جائے۔ تو رسول کائنات نے اپنے حصے میں علی کو لے لیا، اپنے حصے میں علی کو لے لیا۔ اب پرورش علی رسول کائنات کے پاس پا رہے ہیں، چلنا دیکھ رہے ہیں، جوان ہونا دیکھ رہے ہیں، ہر وقت رسول کائنات کی عادت اعتبار کو دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے دیکھتے بڑے ہو رہے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ مکے سے مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد علی کے پاس کوئی گھر نہیں، علی کے پاس کوئی گھر نہیں، کوئی ملکیت نہیں، جس کے بارے میں علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کس کا آپ نے بھائی بنا دیا؟ رسول کائنات فرماتے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ علی کا کام کیا تھا؟ مدینے میں چبوترے میں رہنا، اصحاب صفہ جسے کہا جاتا 70 کی تعداد تھی صحابہ کرام کی، جو چبوترے میں بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے، لکھا پڑھی کرتے تھے، لکھتے تھے، مسائل لکھتے تھے، رسول کائنات سے درس لیتے تھے، وہ چبوترے میں ہی جو رسول کائنات کے آج بھی جب آپ جاؤ گے جنت البقیع کے پاس الحمدللہ میری آنکھوں نے اس کا دیدار کیا ہے، میں دعا کروں گا اللہ سب کو وہ دیدار نصیب عطا فرمائے۔ جنت البقیع موجود ہے، ایک طرف رسول کائنات کا روزہ ہے اور سامنے ایک چبوترا آج بھی موجود ہے جہاں پہ ابھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں الحمدللہ، اور جس کے سامنے باب جبرائیل ہے۔ جنت البقیع کے سامنے سے سامنے اترتے تھے جبریل امین اور اسی گیٹ سے اندر آتے تھے، رسول کائنات کے بارگاہ میں جبریل علیہ السلام بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں وہ باب جبرائیل آج بھی موجود ہے الحمدللہ، جہاں پہ مغرب کے وقت کھولا جاتا ہے اور وہیں سے جنت البقیع میں اب لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مناظر کو سب کا دیدار نصیب عطا فرمائے، حج بیت اللہ سب کی قسمت میں عطا فرمائے، عمرے کی سعادت سب کو جو ہے نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محمد خضرا کی زیارت سب کو نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یقین مسلمانوں سنو بڑی محبت کے ساتھ مولا علی کے پاس کچھ بھی نہیں، ابو بکر صدیق فرماتے علی جاؤ نا حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگو، شادی کے لیے نکاح کے لیے ہاتھ مانگو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا الحمدللہ لے جاؤ، فرماتے ان سے نکاح کے لیے ہاتھ مانگو۔ فرماتے مولا علی نے فرمایا اللہ کے رسول ہی ہے جنہوں نے میری پرورش کی ہے، فرماتے میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، میں جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، لیکن ایک بار ہمت کر لیے اور کرنے کے بعد آپ رسول کائنات کے دروازے پہ تشریف لائے۔ فرماتے جیسے ہی دروازے پہ جانا تھا رسول کائنات فرماتے ابھی دستک نہیں دیے مولا علی نے، رسول کائنات اندر سے فرماتے علی دروازہ کھلا ہے اندر آ جائے، دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ جامع شریف آج پہلا دن ہے، الحمدللہ جب پہنچے جب تقریباً ہو جائے گی کل ورزش شروع ہوگی۔
ایک بار اور خوشی پڑی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب حیات کے لیے ابھی چائے جو ہے آب حیات کے کام اس مرحلے میں اگر چائے پی جائے تو آب حیات کے کام ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا جو بھی خدمت گزار ہے جو بھی اراکین جامع مسجد ہے جو الحمدللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں تمام مقتدی اس میں حصہ لیتے ہیں اور اس کو سجاتے ہیں اس محفل کو یہ بڑے خوش نصیب ہیں. میں پیوں پڑھیے گا آپ تمام صلی اللہ علیہ ذکر کرتا ہے کوئی دل سے تو جبریل امین اس کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں فرماتے ابھی دستک نہ دیے مولا کائنات نے حضرت علی نے ابھی جا کر کے کھٹکھٹائے نہیں. رسول کائنات پہلے سے اندر سے فرماتے علی دروازہ کھلا ہے اندر آ جاؤ. مولا علی فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ رسول کائنات کے بارگاہ میں عریضہ پیش کروں کہ میرے نکاح میں میرے عرض میں فاطمہ کو عطا کر دیجئے. ہمت نہ ہو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہا اے علی پہلے میں خوشخبری سنا دوں. اے علی پہلے میں خوشخبری سنا دوں. فرماتے پہلی مرتبہ ایک فرشتہ ابھی آیا اور آنے کے بعد اللہ کی جانب سے پیغام لایا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کا اور فاطمہ کا نکاح پسند فرما لیا ہے. اے میرے محبوب وہ عقد کر دی جائے. حضرت مولا علی فرماتے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ پر میری جان قربان میں یہی فریاد لے کے تو آیا تھا. اللہ کے رسول فرماتے مہر کے لیے کیا کیا موجود ہے علی. مولا علی سے پوچھا جا رہا مہر کے لیے کیا ہے. میری بیٹی فاطمہ کے لیے مہر کے لیے کیا دو گے. آج تو دیکھا جاتا ہے بنگلہ ہے کہ نہیں, آج پراپرٹی ہے کہ نہیں, جائز ہو تو بھی چلے گا, قرآن نہ پڑھا ہو تو بھی چلے گا, اسلام کے بارے میں پتہ نہ ہو تو بھی چلے گا, شریعت کے بارے میں پتہ نہ چلے تو بھی چلے گا. بیٹی کی شادی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کروڑپتی ہو, وہ مالدار ہو. بھائی یہ بھی تو دیکھو غصے میں وہ طلاق نہ دے. آج کل یہ مرحلہ بہت ہو چکا ہے. آج یہ سوسائٹی میں بہت زیادہ تکلیف دے والی چیز آ گئی. میرے پاس بار بار یہ مسئلے آتے ہیں حضرت غصے میں دے دیا تھا. ارے اسلام یہ تو سکھاتی ہے, اسلام سیکھو تو دیکھو, قرآن پڑھ کے تو دیکھو. رسول کائنات نے کیا بتایا, غصے میں دو, جذباتی میں دو, لڑائی میں دو, دے دیے ختم تھا. اب پچھتاوا ہے, اب پچھتاوا ہے. میں نے دے دیا واپس کیسے دوں, میں نے دے دیا واپس کیسے کروں. عالم صاحب نے کوئی راستہ نہیں بتایا, مفتی صاحب نے کوئی راستہ نہیں بتایا, پیر صاحب نے کوئی راستہ. ارے ان کے گھر کی بات تھوڑی نہ ہے میں راستہ بتائے گا. یہ تو نبی پاک کی بات ہے نا, راستہ بتانے والی بات کہاں ہے یہاں پہ. تم نے طلاق دے دی ہے, معاملہ ختم ہو گیا ہے. اب تو اس بچی پہ گرا گزرے گا, اگر اس کو اپناؤ گے تو اس بچی پہ گرا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب صحبتیں, تکلیفیں, مصیبتیں, سزائیں اس لڑکی کے لیے ہے, اب تمام آزمائشیں اس لڑکی کے لیے ہے. خدا نہ ایسا کام مت کرنا. اپنی بچی کی شادی جب کرو تو دیکھو وہ مسلمان سچا ہے کہ نہیں, ایمان والا ہے کہ نہیں, رسول پاک کی محبت ہے کہ نہیں اس کے دل میں, وہ قرآن پڑھا ہوا ہے کہ نہیں, وہ شریعت جانتا ہے کہ نہیں, نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں, عالموں کی صحبت میں رہتا ہے کہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. علم سے وابستگی ہے کہ نہیں. سیکھو مسلمان ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے. انسان ہر چیز دیکھتا ہے. اپنی بیٹی کے لیے مولا کائنات کو رسول کائنات نے فرمایا اے علی رہنے کے لیے گھر میں کوئی بات نہیں, کھانے کے لیے ذخیرہ نہیں, کوئی بات نہیں. مہر ادا کرو گے نا, تو مہر کے لیے کیا ہے, مہر ادا کیسے کرو گے. مولا علی فرماتے تین چیز میرے پاس ہے, ایک تو سواری ہے, ایک ہے تلوار, شمشیر ذوالفقار, اور تیسری چیز یہ ذرا ہے. فرماتے جو موجود ہے. رسول کائنات فرماتے یہ ذرا کو بیچ دیں. فرماتے ٹھیک ہے رسول اللہ علیہ السلام اسے بیچ دیتا ہوں, کیونکہ مہر کا دینا واجب ہے, ادا کرنا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کروں کیا کروں کیا کروں. میں نے کہا یا تو وہ خاتون معاف کر دے, وہ آپ کی بیوی ہو تو روزے قیامت میں پکڑنی ہوگی. اگر معاف نہ کرے, ان کا انتقال ہو جائے, مہر باقی ہو تو روزے قیامت میں رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اپنا حق اب طلب کر.
اس وقت طلب کی کرے گی جب تمہاری بیوی تو تم مال و پیسے لے کے تو جاؤ گے نہیں. اس وقت نیکیاں بدلے میں دی جائے گی تمہارے اعمال سے. تمہارے اعمال سے نیکیاں دی جائے گی. جو تمہارے اعمال میں نیکی بچے ہوں گے نا, جس کو تم سنبھال کے رکھو گے, اپنے ماں باپ سے کسی کو دینا پسند نہیں کرو گے, تو فرماتے وہ تمہاری بیوی اپنا حق ظاہر کرے گی اور پھر تمہاری نیکیاں انہیں عطا کر دی جائے گی. مہر کا ضروری معاملہ یہ ہے, اگر تم نے جو ہے نکاح کیا ہے تو مہر جو واجب ہے اسے تمہیں ادا کرنا ہے, اور نہ ادا کرو تو پھر دیکھو کہ تمہاری بیوی نیک ہو تو خدا رب تمہیں معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق اور عطا فرمائے. رسول کائنات نے فرمایا ذرا کو بھیج دو. حضرت علی گئے اور جانے کے بعد ذرا کو بھیجے کس کے پاس؟ حضرت عثمان غنی کے پاس, جو ذوالنورین ہے, جن کے ہاتھ میں دو نور. رسول کائنات کی تو شہزادی وہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہے. بھیج دیے. عثمان غنی مجھے کیوں بھیج رہے؟ فرماتے میری شادی حضرت فاطمہ سے ہو رہی ہے. اللہ اتنا سننا تھا. فرماتے ذرا کو خرید لیا حضرت عثمان غنی نے, اور خریدنے کے بعد مال دے دیے. اس کے بعد مولا علی کو روکتے ہیں کہ علی رک جاؤ. اب عثمان غنی بھی کہتے ہیں علی مولا. فرماتے علی مولا ہو آپ ہمارے, آپ کی شادی ہے تو یہ ذرا اسی کی گفٹ ہے, یہ تحفہ آپ قبول کر لیجیے میری جانب سے. اب ایک طرف ذرا بھی ہے, ایک طرف پیسے بھی ہے. رسول کائنات کے بارگاہ میں آئے. رسول کائنات نے فرمایا آپ نے بھیج دی. مولا علی فرماتے ہم نے بھیج دی. فرماتے بیچے ہو تو رقم تو موجود ہے, لیکن بیچے جو چیز کو وہ کیوں موجود ہے؟ فرماتے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے حضرت عثمان غنی کو دیا, عثمان غنی نے نکاح کی خوشی میں مجھے یہ تحفے میں عطا کر دیا. فرماتے بیچنا بھی پایا گیا, مال بھی واپس آیا. فرماتے یہ رقم ہے لے لیجیے. اللہ کے رسول نے لیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا. غریبوں میں تقسیم کر دیا. نکاح خالی ہوئی, اور ہم باراتوں میں باراتی بن کے جائے وہ بے نمازی ہوتے ہیں, بے نمازی ہوتے ہیں, اور منافقین میں سے بھی ہوتے ہیں, کچھ شرابی بھی ہوتے ہیں, کچھ کبابی بھی ہوتے ہیں, کوئی گنہگار بھی ہوتے ہیں. لیکن اس ارض خطی میں فرماتے ایک ایسی نکاح خانی بھی ہے جس میں ایک دو نہیں, رب کے حکم سے 40,000 فرشتے شامل ہوئے. وہ علی اور فاطمہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا حسین, یا حسین, نعرہ حیدری. وہ حضرت علی, وہ فاطمہ کی نکاح ہے جس میں 40,000 فرشتے اس عقد میں شامل ہوتے ہیں, دعا کرتے ہیں. جب وقت خانی ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ, تو رسول کائنات نے فرمایا اب ایک آنکھ میں میری بیٹی کو میرے ساتھ چھوڑو, ایک آنکھ میں الگ. مولا علی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ ہے, حجرے مبارک میں جاتے ہیں. رسول کائنات فرماتے ہیں میری بیٹی, اے میری شہزادی, میرے خاندان میں سب سے بہترین شخص کے ساتھ تمہارا میں نے نکاح کیا, تم راضی تو ہو؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا میں راضی ہوں یا رسول اللہ علیہ السلام, لیکن میں اگر کچھ مانگو تو عطا کر دو گے, اگر میں کچھ طلب کروں تو آج مجھے دو گے؟ رسول کائنات فرماتے ہیں میری بیٹی, میری شہزادی فاطمہ, اس وقت سے لے کے اب تک تم نے کچھ نہیں مانگا. وہ وعدہ ام المومنین حضرت خدیجہ کا مجھے یاد ہے. توفیق وہی ہے, بات وہی ہے. حضرت خدیجہ کا کمال بھی سوال کر لو. فرماتے حضرت خدیجہ جو میری بیوی ہے, فرماتے ہیں کہ اس کا وعدہ بھی مجھے یاد ہے. کب کا وعدہ؟ یہ وہی خدیجہ ہے جس کے یاد کرتے تھے, اور یاد کر کر کے رسول کائنات روتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھی یا رسول اللہ علیہ السلام, اس بوڑھی کے لیے آپ کیوں رو رہے ہو جبکہ آپ کے اپنے نکاح میں حسین اور جوان بیویاں موجود ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ خدیجہ تھی جب دنیا والے مجھے برا کہہ رہے تھے, اس وقت جب غریب رو رہے تھے, جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا, تو حضرت خدیجہ نے اپنا پورا مال میرے قدموں میں لا کے رکھ دی اور فرماتے یا رسول اللہ, آج سے یہ مال میرا نہیں آپ کا ہے, آپ جہاں چاہو وہاں خرچ کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جہاں چاہو وہاں خرچ کر دو. آپ نے پورے مال کو دیا, ایسا نہیں کہ اپنے پاس رکھا, پورے مال کو غریبوں میں تقسیم کر دیا. جن کے گھر چولہا نہیں جل رہے تھے ان کے گھر میں بہاریں آ گئی, ان کے گھر میں خوشیاں آ گئی. وہ خدیجہ کبریٰ کی انتہا محبت. فرماتے حضرت خدیجہ کبریٰ کے پردہ فرمانے کا جب وقت آیا تھا, حضرت خدیجہ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جاؤ رسول کائنات کو بلا کے لاؤ. رسول کائنات تشریف لاتے ہیں. حضرت خدیجہ کبریٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں, اے میری بیوی خدیجہ تمہیں کیا چاہیے بتاؤ تو صحیح, حکم دو. حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میں کچھ مانگوں تو آپ عطا کر دیں گے؟ رسول کائنات فرماتے مانگو تو صحیح. اللہ اکبر کبیرہ. یہ محبت ہے میاں بیوی کا, یہ محبت ہے شوہر بیوی کا. آج کا دور بڑا برا حال ہے, بازار میں ہے تو خوشگوار ہے, دوستوں کے ساتھ ہے خوشگوار ہے,
میں ہے تو خوشگوار ہے مرد، اگر ہوٹلوں میں ہے تو بڑے خوشگوار ہے مرد، ادھر ادھر گھوم رہا ہے تو ہنسی ہے چہرے پہ، لیکن وہی شوہر جو مرد کی حیثیت رکھتا ہے، اپنے آپ کو حاکم کہتا ہے، جیسے ہی گھر کے اندر گیا بیوی کو دیکھا جغرافیہ بدل گیا۔ یہ مرحلہ ابھی کا 75% یہی کر رہے ہیں مسلمان۔ اللہ اکبر، محبت وہ جو رسول کائنات نے بتائی وہ محبت کہاں ہے؟ تم دوستوں سے محبت کرتے ہو تو اپنی شریک حیات سے بھی تو محبت کرو، ان کو دیکھ کے مسکرا بھی دیا کرو، ہو سکتا ہے تمہارے مسکرانے سے ان کی تھکان دور ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہاری عزت دینے سے ان کے دل میں تمہاری عزت بڑھ جائے، تمہاری عزت دینے سے ان کے اختلافات ختم ہو جائے۔ کبھی عزت دے کے بھی تو دیکھو، عزت دینے سے تمہاری عزتیں بڑھے گی، عزت کبھی گھٹے گی نہیں۔ اسلام نے یہ تسلا دیا، رسول کائنات بچوں کو سلام کرتے تھے تو کیا مطلب رسول کائنات چھوٹے ہو جاتے؟ نہیں، اللہ کے رسول پیغام دیتے ہیں، فرماتے بڑے ہو یا چھوٹے سلام کیا کرو، فرماتے یہ ادب کا طریقہ ہے، عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ اللہ کے رسول کائنات نے فرمایا اے خدیجہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا میری خواہش ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن مبارک میں جو کپڑے کا استعمال ہو وہ آپ کے جبہ مبارک ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے خدیجہ مجھے قبول ہے، آج میری کھال بھی اگر تم مانگ لیتے تو میں عطا کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس قدر محبت کی رسول کائنات کو حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سے، اللہ اکبر کبیرہ، جب سب طرف سے آوازیں قتل رسول کائنات کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اس وقت ہم خیال ہمراز کوئی شخصیت تھی تو ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر وقت ہم قدم رہے، ہر وقت ساتھ ساتھ رہے، فرماتے میں ہوں ہر طریقے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز بن کر کے ہر وقت ہمت دینے والی ذات کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ بیوی ہم محبت رسول کائنات فرماتے ہیں میری بیوی، اے میری شریک حیات، اے خدیجہ آج جبہ نہ مانگ کر کے میرے جسم کی کھال مانگتے تمہیں اتار کے دے دیتا، وہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ خدیجہ الکبریٰ جاتے جاتے اپنے مال میں سے جو ذرہ ہے وہ ایک بیٹی رقیہ کو عطا کر دیا، جو مٹی کے برتن ہے وہ حضرت ام کلثوم کو دے دیا، اور جو بچہ حضرت زینب کو دے دیا۔ تو رسول کائنات نے فرمایا ایک بیٹی اور ہے، اے خدیجہ کیا ان کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہو؟ ایک بیٹی اور ہے نا، 3 بیٹیوں کو آپ نے سب کچھ دے دیا، ایک بیٹی اور ہے نا، باپ سے پوچھو ان کی بیٹی سامنے کچھ مانگے تو اس کا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ بیٹی سے اتنی محبت رب کائنات نے غیر سے عطا کیا ہے، بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول کائنات کی ذات وہ ذات مقدسہ ہے جن کو دیکھ کر کے فرشتے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ رسول کائنات کی ذات جو خود حضرت فاطمہ کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ مقام حضرت فاطمہ کی بیٹی سے محبت کا طریقہ ہے۔ اے خدیجہ الکبریٰ کیا میری بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ نہیں چھوڑو گی؟ کیا کچھ نہیں عطا کرو گی؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ تھا میں نے 3 بیٹیوں کو دے دیا اور فاطمہ کو میرے آقا آپ کے حوالے کر دیا، جب بھی یہ کچھ مانگے تو آپ نے عطا کر دینا، جو بھی یہ طلب کرے اسے عطا کر دینا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ نے اپنی زبان مقدس سے کبھی کچھ نہیں مانگا، کبھی کچھ طلب نہ کیا۔ میں کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ چاہیے، یا حبیب اللہ مجھے کچھ چاہیے، بابا مجھے کچھ چاہیے۔ آج وہ دن ہے جو نکاح کا دن ہے، لمحہ وہ وقت ہے جو خوشیوں کا لمحہ ہے۔ رسول کائنات اب پوچھ رہے ہیں اے فاطمہ تمہیں اب کچھ چاہیے کیا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے ہاں یا رسول اللہ مجھے آج چاہیے، آج وہ وعدہ پورا کر دیجئے، آج مجھے چاہیے کہ وعدہ نہ بھی ہو تو باپ کی محبت میں بیٹیوں کی بڑی عزت ہوا کرتی ہے۔ رسول کائنات فرماتے بیٹی مانگ، کیا مانگتی ہے؟ حضرت فاطمہ کے مانگنا بھی بے مثال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب طائف کے میدان سے رسول کائنات لوح لحان آئے تھے تو اپنے جو ہے کپڑے مبارک دوپٹے مبارک سے خون اور لوح کو پوچھنے والی ذات حضرت فاطمہ کی تھی، جنہوں نے صبر کیا تو وہ فاطمہ کی ذات اب مانگتی تو کیا مانگتی؟ ایک طرف رسول کائنات ہے جن کے اختیار میں دونوں جہاں کا خزانہ ہے، ایک طرف رسول کائنات ہے جو عطا کرے تو سب کچھ عطا کر دے، ایک طرف وہ رسول کائنات جو پہاڑوں کو حکم دے تو سونے میں تبدیل ہو جائے، ایک طرف وہ رسول کائنات جو اجازت دے تو حوریں تشریف لائے جنت سے، ایک طرف وہ رسول کائنات اجازت دے تو عرش زمین پہ آ جائے۔ فرماتے فاطمہ مانگ کیا مانگتی ہو؟ فاطمہ کے مانگنے پہ قربان جاؤ، کیوں نہ فاطمہ سے محبت کرے۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو ہم نے رات میں روتے ہوئے دیکھا ہے، مصلی میں روتے ہوئے دیکھا ہے، دعاؤں میں روتے ہوئے دیکھا ہے،
آیا ہے اپنے گنہگار امتیوں کو لے کر کے، اپنے خطاکار امتیوں کو لے کر کے، اپنے گنہگار امتیوں کو لے کر کے، اور دعا کرتے رب کائنات میرے گنہگار امتی کو تو بخش دے، تو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب آپ میدان محشر میں دعا کریں گے رب کے درگاہ میں، جب آپ گنہگار امتیوں کے لیے دعا کریں گے تو اس بیٹی فاطمہ کو اتنی اجازت دے دیجیے کہ اس وقت وہ آمین کہہ سکے، آمین کہہ سکے۔ قربان حضرت فاطمہ کی ذات پہ، مانگا تو کیا مانگا فاطمہ نے، سامنے سب کچھ ہے، مانگا تو غلاموں کی محبت، شفاعت امتی مصطفیٰ مانگ لیا۔ کہا یا رسول اللہ جب آپ دعا کریں گے تو آپ کی بیٹی آمین کہنا چاہتی ہے، آمین کہنا چاہتی ہے، کیا بیٹی کو ناراض کریں گے؟ کیا اتنی اجازت آپ نہیں دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی وقت جبرائیل امین پیغام الہی لے کے حاضر ہوئے، اللہ کا سلام آیا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیٹیوں کو خالی ہاتھ کبھی نہیں بھیجتے ہیں، جو آپ کی بیٹی کی رضا ہے رب کائنات نے اسے قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوئی آسان تو نہیں مثل ختیجہ ہونا، کوئی آسان تو نہیں مثل ختیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا، آمین کہنے کی اجازت دے دی جائے، رب کائنات نے کہا بیٹیوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے اپنے دہلیز سے، اجازت دے دو اے میرے محبوب، روز قیامت میں دعا کا مانگنا میرے محبوب کا کام ہوگا، آمین کہنا میری پسندیدہ بندی فاطمہ کا کام ہے، اور بخشنا میں خدا ہوں گا جو جس کو چاہو گے میں بخشنا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، قربان جاؤ۔ یہ جو ذات مقدسہ جب آپس میں ملے، جسے مرج البحرین کہا جاتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی ربکما تکذبان۔ فرماتے ہیں یہ دو سمندر آپس میں ملے تو کیا نکلے؟ میرے جملے کا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دو موتیاں باہر تشریف لائے۔ فرماتے ایک لولو ہے، ایک مرجان ہے، ایک لال موتی ہے، ایک ہرے موتی ہے۔ لال موتی کا نام امام حسین کی ذات ہے، ہرے موتی کا نام امام حسن کا نام ہے۔ امام حسن حسین اخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دو موتی نکلے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ تفسیر بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہے جو سید المفسرین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عام کی تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں، صحابی رسول کی بیان کر رہا ہوں مسلمانوں، ذرا غور بھی کرنا۔ اس سے مطلب آقا حسن حسین ہی ہے۔ وہ حضرت فاطمہ ملے، دہیج میں کیا دیے، ساتھ میں کیا دیے؟ اللہ کے رسول کائنات نے فرمایا ایک چوکی لے کے جاؤ، اس کے بعد ایک گدا لے کے جاؤ، اس گدے میں روئی کے بجائے کھجور کی جو ہے چھلکے موجود تھے۔ فرماتے دو تکیے لے کے جاؤ، اس میں روئی کے بجائے کھجور کی جو ہے جو ٹینڈیاں ہوتی ہیں اس کے کھالیں موجود تھی۔ فرماتے سنو ایک مشکیزہ لے کے جاؤ جس سے پانی اکٹھا کرنا ہے، ایک چکی لے کے جاؤ جس کے پیسنے سے گھر چلے گا۔ یہ تمام چیزیں چھوٹی سی چیز جو دہیج کے مبارک موقع پر رسول کائنات نے حضرت فاطمہ کو دیا۔ یقین مسلمانوں اس سے جو شہزادے پیدا ہوتے ہیں ان کا نام آقا حسن ہے، آقا حسین ہے۔ وہ آقا حسن کون ہے؟ یہ پنج دن پاک میں تین ذات کے بارے میں آپ نے سن لیا، سن لیا۔ ایک رسول کائنات کی ذات محمد الذی یحمد بعد حمد بعد حمد، الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ حضرت علی یعنی بلند و بالا سے، حضرت فاطمہ کو جس سے محبت کی جائے وہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ یہ لائنیں ہیں الحمدللہ، اور اس کی تفسیر میں نے آج سنا دی الحمدللہ۔ اب ایک ہے امام حسن مصطفیٰ کی ذات، اور حسن جسے بگاڑ کے پڑھو تو بھی حسین پڑھے گا، کہہ دو اور حسن پڑھنے والا بگاڑ بھی پڑھے۔ اردو پڑھنے والوں سے پوچھا جائے کہ جناب یہ تو بتاؤ یا ہے ہا ہے سین ہے یا ہے نون ہے، اگر حسن نہ پڑھو تو حسین پڑھو گے؟ کہیں تو پڑھو گے؟ فرماتے حسن کو بگاڑ جائے تو حسین پڑھے گا، حسین کو بگاڑ دے تو حسین پڑھے گا۔ اور امام حسن اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے جو شبیہ مصطفیٰ۔ چھیڑ دیتا ہوں پھر کل انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ رسول کائنات کیا فرماتے ہیں؟ رسول کائنات جسے سید کہے وہ حسن کی ذات۔ رسول کائنات نے اپنی زبان مبارک سے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے راوی حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، ابو بکر صدیق
صدیق سے بہت کم روایتیں موجود ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ صرف صدیق نہیں ہے, صرف سچے نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے. میں نے کہا ہم سنی ہیں, اگر ہم خلافت میں ترتیب رکھتے ہیں تو فضیلت میں بھی ترتیب رکھتے ہیں. ہم سنی ہے اور ہمارا عقیدہ الگ ہے الحمدللہ. تمہارے ان کے جیسے نہیں جس نے کہہ دیا علی ہے بستر میں سوئے تھے, نبوت تو علی کے لیے آئی. اللہ یہ بہت سارے مسئلے ہیں. اللہ ان سے ہمارے عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے. جو آپ سمجھ چکے ہیں وہ صحیح ہے, زیادہ گہرائی کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں اگر اطلاق بات کر رہا ہوں زیادہ گہرائی میں چلے جاؤں گا تو تصوف کے منزل میں چلا جاؤں گا, بڑا ہی معاملہ دیگر ہوتا نظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچ کے ہمیں صحیح سالم سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. خلافت میں ہم ترتیب مانتے ہیں تو ابو بکر, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا کائنات. اور جب فضیلت کی بات آتی ہے تو ابو بکر کے بولے تو بے مثال, عمر پہ بولے تو دل کھول کے, عثمان غنی پہ بولے تو دل کھول کے, مولا علی پہ بولے تو پوری جان لوٹا. یہ فضیلت کی بات ہے, یہ سنیوں کا کمال ہے. ترتیب میں بھی ہم جو ہے اہمیت رکھتے ہیں, فضیلت میں بھی ہم اہمیت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری سنیت کو آباد رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عشق کو محفوظ رکھے, ہماری محبت کو محفوظ رکھے. امام حسن وہ ذات ہے جس کو میرے آقا نے مسجد نبوی کے منبر میں بیٹھ کے کہا یہ میرا بیٹا سید ہے. بتاؤ, مسجد نبوی ہو اور منبر ہو اور اس پہ رسول کائنات تعریف کرے جس ذات کی, وہ ذات اپنے بیٹے. عام مسجدوں میں خطاب ہو, نام لیا جائے الگ بات ہے, وہ مسجد نبوی ہو اور خطاب کرنے رسول کائنات کی ذات ہو, اور رسول کائنات جس کی تعریف کے اس کا نام حسن ہو. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے انہیں لائے مسجد نبی کے منبر پہ اور اپنے زانوے مبارک میں بٹھائے. رسول کائنات نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ہے, اور ایک روز ایسا آئے گا جو دو مسلمانوں کے آپس میں صلح کرائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حسن میری خوشبو بن کر کے ظاہر ہوگا. خوشبو ہے, فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کی خوشبو کا نام حسن ہے. میرے آقا نے یہ بھی فرمایا, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, فرماتے بوئے مصطفیٰ کا نام حسن. بڑی تفصیل ہے اس میں الحمدللہ, آج چھیڑ دیتا ہوں کل سناؤں گا. فرماتے بوئے مصطفیٰ کا نام حسن, خوشبوئے مصطفیٰ کا نام حسن, جس میں وارث جو ہے دم, انہوں نے شعر کہا تھا, یہ کہا تھا کہ شگفتہ گلشن زہرا کے گلے در ہے. شگفتہ ہے نا, بیدم وارسی نے کہا, بیدم وارسی نے کہا شگفتہ گلشن زہرا کے در گل ہے. فرماتے ہیں کہ کس میں لوہے علی ہے تو کسی میں کوئے مصطفیٰ ہے, کسی میں لوہے علی ہے تو کسی میں رنگ, کسی میں رنگ علی ہے تو کسی میں کوئے مصطفیٰ ہے. تو اس کی تفسیر میں یوں کہا گیا تھا اگر رنگ علی دیکھنا ہو تو کربلا میں حسین کو دیکھو, اور کوئے مصطفیٰ دیکھنا ہو تو صلح کے بعد امام حسن کو دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یا حسین, یا حسن, یا حسین, یا حسن. شاعر بھی بے مثال. شگفتہ گلشن زہرا کے در گل ہے کہ کس میں رنگ علی ہے تو کسی میں بوئے مصطفیٰ. رنگ علی میں جو چھائے ہیں اسے حسین کہتے ہیں, بوئے مصطفیٰ میں جو مہکے ہیں اسے حسن کہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا کیا فرماتے ہیں, فرماتے میری خوشبو کا نام حسن ہے. اس کو اگر سمجھنا ہو, خوشبو کو بو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خوشبو کو بو کہتے ہیں. بو کا مطلب خوشبو ہے. اب بوئے مصطفیٰ امام حسن ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کہیں نہ کہیں ہم بوئے علی کی جانب جانا پڑے گا. ہندوستان کی سرزمین میں ایک ایسی شخصیت ہے جو پانی پت کی سرزمین پہ ہے, جن کا نام شرف الدین اصل میں ہے, جو امام آدم اور محیبہ کے گھرانے کے شہزادے ہیں, جن کا نام اصل میں شرف الدین ہے لیکن مشہور بو علی شاہ کے نام سے, جسے وقت نے کلندر کہا ہے. جسے وقت نے کلندر کے منصب کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا. جب تمام حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں اسے کلندر کہا جاتا ہے. اور کچھ نے کہا اپنے علم کی رسائی کے بنا پہ کہ ڈھائی کلندر,
اس میں سے ابو علی شاہ قلندر کہا گیا، اور پڑوسی ملک میں ایک شفیع شہباز قلندر کہا گیا، اور آدھے قلندر کا نام حضرت رابعہ بصریہ کیا۔ بوئے مصطفیٰ سمجھا رہا ہوں، اپنے موضوع سے میں بھٹکا نہیں ہوں۔ بوئے مصطفیٰ امام حسن کی ذات ہے، اسے سمجھنا ہو تو بوئے علی کو سمجھو، خوشبوئے علی کو سمجھو۔ اور ادھر ہندوستان کے سرزمین پانی پت میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جسے ابو علی شاہ قلندر کہا جاتا ہے۔ کسی نے اپنے علم کی رسائی کی بنا پہ کہا 2.5 قلندر جن کا نام ابو علی شاہ قلندر، سخی شہباز قلندر اور آدھی قلندر حضرت رابعہ بصریہ، اور کچھ یہ تعلیمات گئی تو کسی نے کہا نہیں 3.5 قلندر ہے، ان میں حضرت ابراہیم بن ادھم قلندر ہے، جنہوں نے اپنی پوری ریاست کو اللہ کی راہ میں غریبوں کو عطا کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور خود قلندر بن کے پانی کے پاس تشریف لے گئے۔ اور قلندر کا کمال یہ تھا کہ جب چاہنے والوں نے دیکھا ابراہیم بن ادھم ہے جو پاگل بن کے دریا کے سامنے موجود ہے، تو چڑھاتے ہوئے کہا تھا، اس کے وزیر نے کہا تھا چڑھاتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے، اے ابراہیم بن ادھم یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں تمہیں کون سی عیش و عشرت مل رہی ہے؟ یہ کون سی آرام کی جگہ ہے؟ دریا کے کنارے میں کس منزل میں پہنچے ہو؟ تو ابراہیم بن ادھم نے کہا تھا جب کوئی اور منزل تھی، آج میری منزل سمجھنا تو سنو، جو میرے ہاتھ میں سوئی ہے اس کا کمال دیکھو۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس سوئی کو دریا میں پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا اے دریا میں رہنے والی، تیرنے والی، زندگی جینے والی مچھلیاں، میری سوئی تو لے کے آ۔ ہر مچھلی اپنے اپنے چوچ میں ایک سوئی لے کے آئی، لیکن فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم اس میں میری کوئی سوئی موجود نہ تھی، تو میں نے کہا مچھلیاں پھر سے جاؤ، میری جو سوئی تھی اسے لے کے آؤ۔ تمام مچھلیاں سمندر میں گئی، فرماتے اس میں حضرت ابراہیم بن ادھم جو قلندر وقت ہے انہوں نے جو سوئی پھینکی تھی، فرماتے مچھلی نے اسے لا کر کے ہاتھ میں دیا، تو کہا اے میرے وزیر، میرے پاور کا پتہ چل گیا، یہ میرا پاور ہے کہ دریا کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی میرے حکم کو سنا۔ ایک تو وہ اشارہ ہے 3.5 قلندروں میں، اور جب بعض لوگوں نے جب اسے لکھا ہے 3.5 قلندروں کو مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ 3.5 قلندروں میں ایک تو ابو علی شاہ قلندر ہے جو پانی پت کے سرزمین میں ہے، ایک پڑوسی ملک ہے جن کا سخی شہباز قلندر ہے، آدھی قلندر حضرت رابعہ جن پہ کوئی اختلاف نہیں، ایک ایم پی کے سرزمین میں ہے جسے نجم الدین شاہ قلندر کا 3.5 قلندروں میں بعض نے نجم الدین شاہ قلندر کو بھی قلندر لکھا ہے کہ 3.5 قلندروں میں ایک قلندر جن کا نام نجم الدین شاہ قلندر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو دھار کی سرزمین ہے، جو لانچہ شریف میں ہے، الحمدللہ وہ تو مولانا کمال کی ذات جو دھار مبارک میں ہے، اللہ ان کے مزار کی حفاظت عطا فرمائے، پاس میں جو مسجد ہے اللہ اس کی حفاظت عطا فرمائے، اللہ تیرے گھر کی تو حفاظت عطا فرما، تمام مزارات کی حفاظت عطا فرما۔ نجم الدین شاہ قلندر 3.5 قلندروں میں قلندر ہے۔ ادھر ابو علی شاہ ابھی شرف الدین ہے، ابھی کیا ہے؟ شرف الدین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پانی پت کی سرزمین میں ہے، یہ ابو علی بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ ابوئے علی بنتے ہیں، اور ابوئے علی جب مل جائے تو اس کا کمال کتنا ہوتا ہے انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ جب ابوئے علی کا یہ کمال ہے تو ابوئے مصطفیٰ امام حسن کا کمال کیا ہوگا؟ انشاءاللہ یہیں سے تقریر شروع ہوگی کل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، ہمیں آقا کا شہدائی بنائے، پنجتن پاک سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جو پیاس ابھی بجھی نہیں، کل انشاءاللہ بجھاتے رہیں گے۔ 5 دن کا پروگرام ہے، نیت کر کے اٹھنا۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے، کہتے ہیں نا کہ ہم آقا حسین کا صدقہ کھاتے ہیں، اور اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہم کھلاتے بھی ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں۔ نیک کام کرتے ہیں نا، آپ نے نیک کام کرنا، الحمدللہ قرآن کی تلاوتیں کرنا، یہ 10 دن روزے رہنا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرنی ہے، کھچڑا خوب کھلاتے ہیں، حلیم کھلاتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہر سال بڑی محبت کے ساتھ، کوئی جو ہے زبردستی نہیں، بڑی محبت کے ساتھ یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے بعد یہاں پہ لنگر کا انتظام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لنگر کا انتظام ہوتا ہے۔ آج کا دن پہلا دن، زیادہ لوگ شریک نہیں ہو پائے، اس میں زیادہ لوگوں کو خبر نہیں پہنچی، اس لیے وہ انتظام نہیں ہو پایا لنگر کا۔ تو آپ میں سے کوئی ہے ایسا
جو ایک دو بندے مل کر کے جو تقریباً 4 سے 5 ہزار روپئے، کیوں وہی ہے کمیٹی والے کتنا 8,000 روپیہ، اگر لنگر کرتے ہیں تو 8,000 روپیہ ہے، اگر اس میں 2-4 آدمی مل کر کے 1,000 روپئے دینا چاہتے ہیں تو وہ حضرات اپنا اپنا نام ابھی بھی جو ہے اعلان کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں پنجتن پاک کے نام سے دعا بھی کروں گا الحمدللہ۔ اگر نہ ہو تو کل آپ جو ہے جو کمیٹی والے ہیں، جو اراکین جامع مسجد ہے الحمدللہ، ان کے پاس اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ کوئی حضرات ہیں جو ابھی اعلان کروانا چاہتے ہو اپنا نام؟ الحمدللہ سبحان الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ شہنائی ہے، یہ چاہنے والے ہیں الحمدللہ۔ راجہ بھائی کی جانب سے، اکیڈمی والے کی جانب سے، راجہ بھائی کی جانب سے 1,000 روپئے ماشاء اللہ۔ ہمارے فیاض بھائی لوہار کی جانب سے ماشاء اللہ، ان کی محبت کو اللہ قبول فرمائے 1,000 روپئے۔ عارف بھائی اقرا والے کی جانب سے 1,000 روپئے۔ رضوان بھائی 2,000 روپئے، رضوان بھائی کی جانب سے 2,000 روپئے ماشاء اللہ۔ یہ نگر عبد القادر اشرفی کی جانب سے ماشاء اللہ، یہ اشرفی لال کے چاہنے والے ہیں، آل رسول سے چاہنے والے، 1,000 روپئے ان کی جانب سے ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے جناب اعجاز بھائی الحمدللہ ابھی وہ سیٹ کا کام بھی کر رہے ہیں اوپر مسجد کے الحمدللہ، اس میں انہوں نے 510 روپئے، یہ کمیٹی والے نوشاد بھائی ماشاء اللہ۔ یہ جو ہے لنگر کا انتظام ہے، لنگر میں دیا جائے گا آپ تمام اجلاس سے الحمدللہ۔ جو کوئی اور حضرات ہیں جو اس میں حصہ لینا تو حصہ لے، بڑھ چڑھ کے حصہ لے، تاکہ کہتے ہیں کہ ایمان میں اعلیٰ مرتبے میں عمل کے بارے میں غریب نواز لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کھلانا یہ ایمان میں اعلیٰ عبادت ہے، کسی کو کھلانا۔ اب یہ تو بہترین ہے، اس میں ہمیں کھلانا پلانا سب، جو بھی آنے کے بعد تبرک کھائے اور پیٹ بھر کے گھر جائے الحمدللہ سبحان اللہ کہتے کہتے گھر جائے، کتنی دعائیں نکلے گی الحمدللہ۔ تو لنگر کا انتظام ہوگا انشاءاللہ، کل انشاءاللہ ہونا، ابھی بہت سارے پیسے ہو گئے، سب نے لکھوا بھی دیا ہے، ہوگا انشاءاللہ۔ کل اور لوگ ہوں گے جو پرسوں کے لیے نام لکھائیں گے، یہیں سے تمام کام چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک رہنے کی توفیق و عطا فرمائے، اس میں کوئی زبردستی نہیں انشاءاللہ، جو دیں گے ان کا قبول کیا جائے گا۔ اللہ ہماری مجلس کو قبول عطا فرمائے، ہماری محفل کو قبول عطا فرمائے۔ آپ بڑھ چڑھ کے آئیں اور اب نیت کر کے جائیں، نیت کر کے جائیں، گھر جائیں گے نا نیت کر کے جائیے گا۔ ایک کام آپ کو کرنا ہے، آپ گھر جائیں گے کل جب واپس آئیں گے تو ایک کو ساتھ میں لے کے آئیے گا۔ کیا کیجیے گا؟ ایک کو ساتھ میں لے کے آئیے گا۔ آپ سے محبت ہوگی نا، کسی دوستی تو ہوگی، ہاں چائے پینے چلنا ہے تو دوست جائے گا، پان کھانا جانا ہے تو جانا ہے، ہوٹل پہ بیٹھنا ہے تو میرا دوست میرے ساتھ ہے۔ تو کل کہنا کہ میں گیا تھا، بوئے مصطفیٰ کی بات ہو رہی تھی، خوشبوئے مصطفیٰ کی بات ہو رہی تھی، وہ مہکی بوئے علی کے ذریعے سے تو وہ ہندوستان کی سرزمین کو مہکا دیا، پانی تک کی سرزمین کو مہکا دیا الحمدللہ۔ یہ بات ہو رہی تھی، عالم صاحب ہمارے عالم صاحب سنائیں گے، آپ کو لانا ہے نا، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کوشش کیجیے، اللہ کامیابی دینے والا ہے نا۔ طلب کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی اللہ عطا کرتا ہے۔ آج پہلا دن تھا اس لیے کچھ لوگ کم رہے، انشاءاللہ کل پھر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے میرے مولا، جتنے بھی یہاں حاضر ہیں اس سے زیادہ تعداد میں فرشتے یہاں پہ حاضر ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ اس کو قبول عطا فرما۔ اراکین جامع مسجد سجایا ہے، میرے مولا اس کے گھر کو سجا دے، میرے مولا ان کے دلوں کو سجا دے، میرے مولا ان کے تمام زندگی کو سجا دے، جتنے بھی یہاں حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول عطا فرما۔ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہو سکتا ہے میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی، آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی، ادھر ادھر بیٹھنے میں کوئی غلطی ہو تو استغفار ضروری ہے۔ استغفار توبہ کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اس کے مرتبے کو اللہ بلند کر دیتا ہے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے مولا ہمارے توبے کو اللہ قبول عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ آج حصہ لیے ہیں، جس میں ابھی روڈ جیسے تبرک کو لایا گیا ہے، اللہ ان کے تبرک کو قبول عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب وتوب الیہ وما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم سے کل